بزرگ کہتے ہیں کشتی ہو، گھر ہو یا کاروبار، جب بھی ڈوبتا ہے سوراخ اس کے اندر سے ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں جب تک فطرت کے اصولوں کے مطابق چلتے رہتے ہیں، کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ آپ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، سونا بن جاتا ہے۔ جو کاروبار ترقی کرتے ہیں ان کے پیچھے ایک پوری نسل کی قربانیاں شامل ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم سے لاشعوری طور پر ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جو ہمارے کاروبار کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اپنی کتاب کا مسودہ لے کر ایک پبلشرز کے پاس گیا تاکہ اس سے یہ کتاب چھپوا سکوں۔ میں جب اس کے آفس میں گیا تو ایک عمر رسیدہ شخص اپنی کرسی پر بیٹھا ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ پرتپاک طریقے سے ملا اور کرسی پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ اس نے میرے لیے چائے منگوائی۔ میں نے اسے آنے کا مدعا بیان کیا کہ یہ مائکرو اکنامکس کی ایک کتاب ہے جسے میں آپ کے ادارے سے چھپوانا چاہتا ہوں۔ اس نے کتاب کا مسودہ میرے ہاتھ سے لیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے کہا، پروفیسر، پبلشنگ کا سارا کام اب میرا بیٹا ہی کرتا ہے۔ میں تو اس کی خواہش پر کبھی کبھی یہاں آتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کے آنے سے مجھے حوصلہ بھی ملتا ہے اور کاروبار میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ میں اس کی بات پر ہنس پڑتا ہوں، لیکن میں دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو ایک بیٹا باپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو انٹرکام پہ بلوایا اور وہ اپنے آفس سے اٹھ کر آ گیا۔ ان دونوں نے کتاب کے بارے میں کچھ دیر ڈسکشن کی اور پھر اس نے میری کتاب کا مسودہ اس کے حوالے کیا کہ اس پر اچھے طریقے سے غور و فکر کریں۔ پھر باپ نے بیٹے سے پوچھا، آج میں ابھی آپ کے آفس کے سامنے سے گزر رہا تھا تو آپ کے ماموں آئے ہوئے تھے، خیریت تو تھی؟ بیٹے نے کہا، والدہ کئی دنوں سے کہہ رہی تھیں کہ ماموں کا جاب ختم ہو گیا ہے، اسے اپنے پاس ہی کوئی جگہ دے دیں جہاں کام کا بوجھ کم ہو لیکن سیلری معقول ہو تاکہ اس گھر کا گزارا چلتا رہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ آئے ہوئے تھے۔ میں چائے پی رہا تھا اور ان باپ بیٹا کی باتیں بھی غور سے سن رہا تھا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا، آپ نے پھر ان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا حضور، میری خواہش ہے کہ جہاں ہمارے کاروبار سے اور بہت سارے لوگ روزی کما رہے ہیں، اگر ہم اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو موقع فراہم کریں تو ان کی بے روزگاری بھی ختم ہو سکتی ہے اور غربت بھی کم ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں بھی اعتماد لوگ جو ہیں وہ میسر آ جائیں گے، جس سے ہمارا کاروبار دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ان کو پریس پر ورکرز کا سپروائزر بنا دوں، اس سے میرا کام کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور کام بھی تسلی بخش رہے گا۔ بس آپ سے اس سلسلے میں مشورہ کرنا باقی تھا۔ باپ نے بیٹے کی بات سنی تو کہا کہ بیٹا، آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کی یہ نیک خواہشات قابل تحسین ہے۔ میں بھی کاروبار کے شروع کے دنوں میں ایسی ہی خواہشات رکھتا تھا، لیکن مختلف تجربات کرنے کے بعد میرا نظریہ البتہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں، کاروباری حلقوں کے تجزیے اور اپنے تجربے سے یہ بات اخذ کی کہ بہت سے کاروبار اسی ایک چھوٹی سی غلطی سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر، وقت سے پہلے حادثوں سے لڑا ہوں، میں اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہوں۔ میں نے بہت سی فیکٹریوں کو تالے لگتے، گھروں کو ویران ہوتے دیکھا ہے، اور نوبت آخر یہاں تک پہنچتی ہے کہ ملازمت دینے والا شخص دوسروں کی ملازمت کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ بیٹا، حقیقت دراصل یہ ہے کہ جب آپ رشتہ داروں اور دوستوں کو ملازمت دیتے ہیں تو ذہنی طور پر یہ لوگ اپنے آپ کو کمپنی کا ملازم نہیں بلکہ مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ نہ خود کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کام کرنے دیتے ہیں۔ آپ ان کو جتنی بھی مراحت دے دیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی صلاحیت سے کم ہے۔ یہ جب بھی کاروبار کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، یہ لاشعوری طور پر حسد کرنے لگتے ہیں اور اپنا موازنہ اس شخص سے کرنا شروع کر دیتے ہیں جس نے ان کو ملازمت دی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود تو مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کی اولاد مہنگے اسکولوں میں پڑھتی ہے، شادی بیاہ اور سیر و تفریح پر فضول دولت برباد کرتے ہیں اور تمام آسائشات زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ یہ بھی تو ہمارے رشتہ دار ہی ہیں نا، ہماری طرح ہی ان کی حالت تھی۔
اگر ہمیں بھی معقول تنخواہیں یہ دیں تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری حالت بھی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ان کی بے اتنائی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ دراصل یہ ہمارا خون چوس کر خود انجوائے کر رہے ہیں، ساری فیکٹری اور کاروبار تو ہم سنبھالتے ہیں، آج ہمیں نکال کر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے کام چلتا ہے۔ بیٹے نے باپ سے پوچھا، ابا حضور لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارتے ہیں۔ باپ نے پھر یہ شعر پڑھا کہ یقین مانو کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی، لوگ عادتاً وفا نہیں کرتے۔ بیٹا میری بات کا برا نہ منانا، میرا خیال ہے کہ کسی بھی کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے ایک ماموں یا ایک نالائق رشتہ دار ہی کافی ہوتا ہے۔ صرف آپ کا بزنس تباہ کر دیتا ہے بلکہ آپ کے تعلقات اور رشتے بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ جس دن آپ ماموں کو نکالیں گے اسی کے ساتھ ہی آپ کے تعلقات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، دشمنی شروع ہو جائے گی جو تادم مرگ چلے گی۔ باپ نے بیٹے کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے ماموں کو ملازم رکھنے پر ہرگز کوئی اعتراض نہیں، لیکن کسی بھی شخص کو ملازم رکھتے وقت یہ اصول کبھی نہ بھولنا، جس شخص کو تم ملازمت سے نہیں نکال سکتے اسے ہرگز ملازم نہ رکھنا، ورنہ وہ شخص آپ کے کاروبار کی کشتی کو ایسا سوراخ کرے گا جسے تمہارے لیے بند کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور آخر کار کشتی ڈوب جائے گی۔ بیٹے نے ابا کی بات سنی تو بے ساختگی سے شاعر کا یہ شعر پڑھا، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ اس نے جاتے وقت ابا جی کا ہاتھ چوما، میری کتاب کا مسودہ اٹھایا اور اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ لیکن میرے دل و دماغ پر باپ بیٹی کی گفتگو ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں اور کاروباری عروج و زوال کی داستانوں سے بھی خوب واقف ہیں۔ کاروباری حضرات کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ کاروبار کو ہر روز لائق، تجربہ کار، ایکٹیو اور باصلاحیت لوگوں کی اشد ضرورت رہتی ہے، جبکہ رشتہ داروں اور نالائق دوستوں کو سونپے جانے والے کاروبار کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی، یہ بہت جلد دم توڑ جاتی ہے۔ چنانچہ اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا، جس شخص کو تم ملازمت سے نہیں نکال سکتے اس کو ملازم ہرگز نہ رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔